بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمع تفریق کے ساتھ میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میرے بہت سے پروگراموں میں وہ میرے ساتھ وہ شریک گفتگو ہوئے۔ استاد ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی بھی ہیں، ایکس بیوروکریٹ بھی ہیں، اور عالمی حالات کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ میں جو الیکشن کا پروسیس تو شروع ہو چکا ہے، ارلی ووٹنگ بھی ہو گئی ہے، اس میں جو ابتدائی اعداد و شمار آئے ہیں اب تک تقریباً کوئی 65 ملین ووٹرز نے ڈاک کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اس میں زیادہ تعداد ویسے بتائی جاتی ہے کہ وہ مسلم ووٹرز ہیں، اس میں باقی لوگوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا، لیکن اس میں ابھی تک ڈیموکریٹس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، ٹرمپ ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور یہ ٹرینڈ جو ہے آگے چل سکتا ہے، اور دونوں جماعتوں کی فتح اور شکست کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے اوپر؟ آئیے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی پاشا صاحب۔ شکریہ جناب امجد اقبال صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو وہ ابتدائی مرحلہ ارلی ووٹنگ جس کو وہ کہتے ہیں وہ تو شروع ہو چکی ہے، ہو گیا اب تک تقریباً 65 ملین کے قریب ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اس میں تو ٹرمپ کی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہیں بہت۔ 3-4 باتیں جو 5 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ میں، اس کے بارے میں آپ کے چینل کے وساطت سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے امریکہ کی تاریخ میں ٹرینڈ سیٹر الیکشن کہے جا رہے ہیں۔ جی، یہ امریکہ کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات، ان الیکشن کے نتیجے میں امریکہ جو آج ہے وہ 5 نومبر کے بعد شاید نہیں ہوگا۔ اچھا، 2 باتیں۔ تیسری بات، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی تباہی کہا جا رہا ہے، یعنی جو لیکن اگر وہ جیتتے ہیں تو اس شکل میں، جی اس شکل میں۔ اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح پاکستان کے اندر عمران خان صاحب پاکستان کی تباہی کی علامت بن کر سامنے آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی کس اینگل سے آپ یہ بات کریں، کیا مطلب، کیا آپ مماثلت دونوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی واحد تباہی پھیلائی۔ مطلب کیا یہ آپ بتائیں نا کہ دونوں میں کیا مشترکہ چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ ریسسٹ ہیں۔ یہ انہوں نے جو امریکہ کی جو بنیاد تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کے لیے آزادی ہے، سب کو آگے بڑھنے کے مواقع ہیں، اور اسی بنیاد پر جو امریکہ ہے وہ دنیا پر امیگرنٹس کی جنت کہلاتا تھا۔ یعنی جو بھی پوری دنیا میں ٹیلنٹڈ نوجوان مرد اور خاتون ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ رخ کرتا تھا امریکہ کا۔ اور امریکہ میں اگر وہاں پہ دیکھیں نا، ہر جگہ پہ ایک لمٹ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے نا، آپ کتنے لوگوں کو وہاں پہ جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اب اس طرف میں آ رہا ہوں۔ امریکہ ایک بر اعظم ہے، تو وہاں پر زمین کی تو کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز کی بھی کمی نہیں ہے، اور امریکہ جو اس وقت سپر یا سپریم پاور ہے تو وہ اپنے نیٹو جو اوریجنل وہاں کے باسی ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے، گوروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کا ٹیلنٹ جو ہے وہاں پر چھن کر پہنچا ہے، اور انہوں نے جو آج ہمیں امریکہ نظر آ رہا ہے وہ امریکہ بنایا ہے۔ اور امریکہ کا آئین جو ہے وہ ان سب کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ زبان کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے وہاں پر، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تمام جو امریکی آئین کے اور امریکی معاشرے کے جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان سب کو ڈھانے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا جو پچھلا دور حکومت گزرا ہے اس میں انہوں نے اس کو ایکسرسائز بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی پاکستان کے اندر جو معاشرے کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں،
جو آئین میں مطلب کہ انتہا پسندی آپ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بالکل فروغ دی اور نوجوانوں کو آپ اس طرف لے کے لے کے آئے، ایک خاص طبقہ آپ نے بنا دیا اس طرح کا جی جس نے یہ، لیکن میں اس پہ ہم کر سکتے ہیں بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کے جو صورتحال نا اس اچھا، کے اوپر تو میں نے زیادہ آپ کو 3 فوکس پوائنٹ کریں۔ بتائے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ امریکہ کو ہم نے بچانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ڈونلڈ لیکن ٹرمپ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تو مداخلت تو نہیں کرتی نا، جی وہ تو انتخابی عمل میں مداخلت نہیں کرتی. نہیں کرتی، لیکن مطلب وہ بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو سے ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امریکی تاریخ میں جے ایف کینیڈی ایک پاپولر ترین جی بالکل، کوئی شک نہیں، صدر تھے، ہاں ایسا ہی ہے. اور جب انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تو ہم نے دیکھا کہ ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا گیا. لیکن وہ اب اس کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کس نے کیا، وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی لیکن عملاً وہ ہوتی ہیں. اچھا یہ تو بالکل ایک چیز مجھے بتائیے گا، ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ اس میں جو دن طبقات کا آپ نے امریکہ کے اندر ذکر کیا جی کہ یہ طبقے ہیں وہاں پہ، اس میں آپ نے جو روایتی وہاں پہ رہنے والے امریکہ کے اندر وہ بھی ہیں، White. اور کچھ جو پرانے جو وہاں کے آبائی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ امیگرینٹس ہیں، مائیگریٹ ہو کے لوگ گئے وہاں پہ، ان کو شریعت سب کو آئین ان کا دیتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ رہنے کا حق حاصل ہے قانون کے مطابق جو بھی انہوں نے دیا. اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اصلاح کی جائے اس میں، اور یہ یا ہمارے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کراؤڈ ہو رہا ہے، اوور کراؤڈ ہو رہا ہے، تو اس کو ہمیں کنٹرول تو کرنا ہے، جیسے ہم خود کرتے ہیں، باقی ملک بھی کرتے ہیں، ہر پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر وہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک کی آئین کی بنیادیں اور اس معاشرے کی بنیادوں کو ڈھا کر کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، ترمیم کر دیں گے اس میں آئین میں. نہیں، امریکہ میں آئین کی ترمیم ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے 26 کے بعد 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہے، ترمیم اتنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے بھی آسان تو نہیں ہے، 2/3 میجارٹی چاہیے نا. یہاں پر تو ہم دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تو ہم 27ویں کی طرف جا رہے ہیں. ایسے ہی باتیں ہیں نا، سیاسی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. امریکہ میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو کملا ہیرس ہیں، اب یہ امریکہ کا حال اور مستقبل طے کریں گے. اگر امریکہ نے دنیا کی سپریم پاور رہنا ہے، امریکہ نے اگر امیگرینٹس کی جنت رہنا ہے، امریکہ نے اگر پوری دنیا کی تہذیبی طور پہ رہنمائی کرنی ہے، تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک سم قاتل ہیں. یہ طے ہو چکا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں پاشا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ امیگرینٹس کی جنت بنا کے رکھیں اس کو. وہ امیگرینٹس کی جنت کیوں بنائیں؟ اپنے شہریوں کے لیے جنت بنائے نا اس کو. وہ اپنے شہریوں کے مفاد میں جو بہتر ہے، کملا ہیرس بھی وہی کریں گی اور ٹرمپ بھی وہی کرے گا. اس بات پہ ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ وہ امیگرینٹس کی جنت اس کو رہنا چاہیے؟ لیکن انہوں نے تو کلیئر کر دیا نا کہ امریکہ وائٹ کا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ وائٹ کے ساتھ ہیں اور وہ وائٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ تو اسرائیل کی جو پالیسی ہے حماس کے خلاف، اسرائیل کی پالیسی جو ہے فلسطینیوں کے خلاف، اسرائیل کی جو پالیسی ہے مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف، انہوں نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو وہ تو بائیڈن بھی یہی کہتے ہیں. نہیں بائیڈن وہ اس طرح نہیں کہتا. بائیڈن تو ابھی تک دیکھیے پچھلے 1.5 سال ہو گیا فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا بائیڈن نے وہ جنگ رکوانے کے لیے، وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں تک کو انہوں نے ویٹو کیا. لیکن بات یہ ہے کہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی جو آئین ہے، اس میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ریاست اسرائیل کے محافظ ہیں. یہاں تک تو ان کا آئینی کردار ہے، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے یعنی یہ تو امریکہ کی جو بھی حکومت ہوگی وہ اسرائیل کی محافظ ہے. ٹرمپ کے اوپر تو کریٹیسائز نہیں کر سکتے نا آپ اس بات. لیکن ٹرمپ تو اس سے آگے بڑھ کے آنا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیں. جو امریکی آئین کے مطابق یعنی ان کی فارن پالیسی کا یہ کارنر سٹون ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے، اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ یہ بائیڈن کر رہے ہیں. لیکن
ٹرمپ تو اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو تو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسرائیل کی ریاست جب قائم ہوئی اور جو سلامتی کونسل نے اور اقوام متحدہ نے جو یروشلم کو ایک مشترکہ شہر قرار دیا تینوں مذاہب کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ کسی کا ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے. جی جی. جبکہ اسرائیل نے کہا، اسرائیل کی زائنسٹ جو حکمران ہے جس میں یہ شامل ہے نتنیاہو، انہوں نے کہا نہیں، جو یروشلم ہے وہ ریاست اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور اٹوٹ انگ ہے. انہوں نے کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیل کے اس حق کا ساتھ ہوں. اور انہوں نے نہ صرف کہ یروشلم کو ایکسکلوسیولی ریاست اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا، بلکہ وہاں پر اپنا سفارت خانہ بھی قائم کر دیا. اور بھی 2-4 ملکوں نے کیا وہاں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو امریکہ کی آئینی اور حکومتی اور سفارتی جو پالیسیز ہیں اس سے آگے بڑھ کے وہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہتے. تو یہ تو امریکی ریاست کے، امریکی آئین کے اور امریکی جو فارن پالیسی ہے اس کے بھی خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو اس وقت امریکی ووٹر ہیں وہ دو واضح حصوں میں تقسیم نظر آ رہے ہیں ہمیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بچانا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ امریکی ریاست کا کلر ہے. نہیں، لیکن دیکھیں بات یہ کہ ٹرمپ تو ہمیشہ اس نے جنگ کے خلاف بات کی ہے کہ جی کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ختم کریں. مطلب گلف کی وار آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ٹرمپ کے اس کا بڑا ہاتھ تھا اس کو ختم کرانے میں. عراق جو افغانستان کے اندر جو معاملات تھے اس میں اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو معاملے کو ختم کیا جائے. لیکن انہوں نے جنگ تو جاری رکھی. اور آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کی جنگ ہے، 20 سالہ جنگ جو ہے اس کو ختم کیا بائیڈن کے دور میں. اس کا پروسیس تو شروع کروا دیا تھا نا ٹرمپ نے. اور اس الیکشن کمپین کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کے خلاف یہ ایک ایشو اٹھایا کہ یہ جنگ بند کر کے امریکی شکست پر بائیڈن نے مہر لگائی ہے. تو وہ تو اپنے ووٹرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ بند کرنے سے امریکی فوج جو ہے اس کی ہزیمت ہوئی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بائیڈن. تو جو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جب میں آ گیا اگر تو یہ جو خلیج میں جنگ جاری ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ اس کا رائٹ ہے اور حماس کو ختم کر دینا ضروری ہے. اور ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کس نے کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو سارے معاملات، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ کے دور میں یہ ہوئی تھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں نہیں تو ابھی وہ کون سا انہوں نے بائیڈن نے کون سا کام کر دیا اس کے ٹرمپ کے دور کے ہوئی. لیکن ٹرمپ نے تو بالکل وہ بات چیت ختم کر دی نا، ایران کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. تو اب اگر جو بائیڈن تو اپنے ٹرمپ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو اسرائیل کا یہ جو رائٹ ہے فلسطینیوں کو، حماس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا، میں اس کی حمایت. اس کو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جی کہ اگر کی بات ہم کر رہے ہیں نا، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے، لیکن اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو اس کے گلف کے اوپر میں اسرائیل سے بڑھ کر اگلی جو باقی پورے مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا اثرات، کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں، کیا فرق پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی کہ ٹرمپ جیتے گا تو یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو کیا ایسے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو گلف میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی پاشا صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ بھی پالیسیز اس وقت ہیں، ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کی پالیسی کیا ہے، ہمیں یو اے ای کی پالیسی بھی نظر آتی ہے، دوست ممالک ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ مصر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خاموشی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. باقی شام کی، عراق کی، ایران کے حوالے سے آپ کے سامنے سارا سلسلہ. اگر یہ وہاں کی حکومت تبدیل ہوتی ہے،
हुकूमती जमात दूसरी आती है, तो क्या पॉलिसीज इसमें तब्दील हो सकती हैं? अच्छा अमजद इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि ज़रा लाइटर टोन में मैं बात करने लगा हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान पर क्या असर, पाकिस्तान के ऊपर हम बाद में बात कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना जी जी कि कुछ लोग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, हाँ। तो उन लोगों की जिन्होंने उम्मीद लगाई हुई है ट्रंप के आने पर कि ट्रंप आएगा और हमारा लीडर रिहा होगा मुर्शद, तो तारीख ये बताती है, शॉर्ट तारीख, हाँ, कि मुर्शद पाक ने जिसकी हमायत की है हाँ, वो हार गया है। सही है। ये एक छोटी सी तारीख है कि पीटीआई और इमरान खान ने जिसकी हमायत की है वो हार गया है, और जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की है वो जीत गया है। हाँ, हाँ, तो ये क्योंकि पीटीआई वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की, तो मैं एक छोटी सी पेशन गोई कर देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेगा, सही। कमला हैरिस जीतेगी। अच्छा। लेकिन आपका सवाल ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है हाँ, तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी कि मिडल ईस्ट के अंदर आग जंग की जो है वो भड़कती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। इसकी मैं आपको तारीखी मिसाल देता हूँ कि दुनिया में बड़ी जंगें जितनी हुई हैं और इस खिते में जितनी जंगें हुई हैं वो रिपब्लिकन्स के दौर में। बात ठीक है, ये उनके दौर में हुई, उन्होंने छेड़ी जंग शुरू की, फिर कई कई साल तक चलती रही जंगें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त अरब की जो दुनिया सारी, उसके अंदर अब इश्यूज क्या हैं सिवाय इसराइल को अलावा? अगर आप उसको एक साइड पर रख के बात करते हैं, जिसके ऊपर हम जंग की बात करते हैं, इसराइल एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर हो सकते हैं ईरान के साथ उसके मामलात हो सकते हैं, लेकिन बाकी मुल्क तो इस वक्त खामोश हैं, बाकी मुल्कों के अंदर तो कुछ नहीं है। तो उसमें क्या तब्दीली, वजूहात क्या तब्दीली होने की, जंग क्यों उनको लपेट में लेगी? अच्छा, एक बात यह है कि आपने ईरान का जिक्र किया है, तो ईरान तो इस खिते के अंदर इसराइल और अमेरिका का स्ट्रेटजिक अलाई है, डिक्लेयर नहीं लेकिन वो अलाई है। क्यों भला? कि मिडल ईस्ट के अंदर जितनी तजारत है ऑयल की, उसका 70% तक हिस्सा जो है उस ट्रेड का, उसके दाने पर ईरान बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इस हवाले से वो अलाई है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमरीकी मुफादात का और इसराइली मुफादात का। तो इसलिए कभी ईरान के साथ इसराइल की जंग नहीं होगी, असली वाली जंग कभी नहीं होगी, ये ध्यान में रखें। चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे कमला हैरिस आ जाए, ये ईरान के साथ जंग इसराइल की नहीं होगी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो इसराइली जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो वही रहेगी। हाँ। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं मुझे वो तो तब्दील होती नज़र नहीं आती। सही है। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर तेज़ी आ जाएगी। मसलन जो इसराइल की जो ज़ायनिस्ट हुकूमत है, हाँ, वो ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं, और जो उनकी ग्लोबल हेजमनी है उसमें तेज़ी आ जाएगी। ठीक है। तो जो थर्ड टेम्पल बनाने जा रहा है इसराइल, जो वो अपनी कुछ इलाकों पे कब्ज़ा करके अपनी रियासत को उस प्लान के साथ अलाइन कर रहा है जो वो 2500 साल पहले जो रियासत इसराइल थी, वो उसके जोग्राफी को। उसके बावजूद देखिए बात यह है कि जिस जोग्राफी की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा जोग्राफिया है। अभी तक तो वो 1.5 साल के अंदर एक गजा की पट्टी है, उसके ऊपर अपना कब्जा मुस्तहकम नहीं कर सका। अभी कल हिजबुल्लाह के हमलों ने वहाँ पे इसराइल के अंदर, वहाँ बड़ा कंट्रोल मीडिया आपको पता है जी। और लेकिन उसके बावजूद ये खबरें आई हैं कि वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, वहाँ पे मातम है। और आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इसराइल ने उसके जवाब में वहाँ पे हमले किए हैं, वहाँ पे शहादतें हुई हैं लबनान के अंदर भी और गज़ा में भी। तो मामला ये है कि आप कैसे उस ग्रेटर इसराइल की बात आप कर सकते हैं, कैसे वो उससे आगे निकल सकता है, कैसे पूरी आप दुनिया को उनकी आंखों पे पट्टी बांध सकते हैं। ये बात अलग है कि ठीक है, सलामती कौंसिल में अभी तक कोई करारदाद मंजूर इस वजह से नहीं हो सकी कि वहाँ पे वीटो कर देता अमेरिका, लेकिन वहाँ पे दूसरे मुल्क भी तो मौजूद है ना जो वीटो कर सकते हैं कि जो अमेरिकी कोई करारदाद आएगी ऐसी, तो उसको भी किसी दूसरे मुल्क के अंदर घुसना, अब तक वो बड़ा आप ये उसका जो सिस्टम है इस वक्त जो इसराइल का, जी नहीं मैं उसकी बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो मौक़िफ़ है वहाँ पे
وہ تو بڑا وہ یہ ہے کہ جی ہم یہاں پہ مستقل نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، غزہ کے اندر سے واپس چلے جائیں گے، صرف یہاں پہ ہم آج چاہتے ہیں نہ ہو، تو کیسے آپ وہ اس کو گریٹر اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے، تو یہ 1 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی تو میں تو دیکھ رہا ہوں بیلفور ڈیکلریشن جب ہوا تھا 1917 کے اندر، جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت اور 48 میں جس وقت ریاست اسرائیل قائم ہوئی تھی ہاں تو وہ اتنا سا علاقے میں قائم ہوئی تھی، نقشہ دیکھ لیں اٹھا کے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اندازہ اور اس وہ میں توسیع ہوئی. پھیلتے اس وقت ہاں مڈل ایسٹ کے نقشے میں ایک بہت بڑی جغرافیائی ایسی اینٹی بن چکی ہے. تو اس لیے نہیں، اس کی آپ طاقت پہ نہ جائیں، اس کی آپ عسکری طاقت کو نہ نہیں میں جغرافیائی بتا رہا جغرافی ہوں، کتنا وہ پھیل چکی ہے، کتنے کلومیٹر ہوگا. امجد اقبال صاحب وہ تو آج بھی اگر اس کو اسرائیل کی جو پوری ریاست ہے اس کو آپ وہاں سے اٹھائیں تو سعودی عرب کے کسی علاقے میں رکھیں تو ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی آپ کو. درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن آپ دیکھیں 48 میں جب ریاست اسرائیل بنی تھی تو اس کا جغرافیائی حجم کیا تھا اس اور میں آج کیا ہے. توسیع ہوئی، میں مانتا ہوں آپ کی بات. میں تو آپ کی جو اس خوف کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک شک بھی، جو بھی ایک پلاننگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ممکن کیسے ہے؟ تو وہ تو گریٹر اسرائیل کے لیے جو جغرافیہ چاہیے اس میں تو تھوڑا سا اور علاقہ شامل ہونا ہے، کوئی بہت بڑا علاقہ شامل نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک سعودی عرب بھی اس میں شامل سعودی کرتے ہیں، عرب نہیں، سعودی عرب نہیں ہے، وہ خیبر کا کچھ علاقہ شامل ہے جہاں پر یہودی نکالے گئے تھے. بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ دیکھیں نا، وہ تو ان کا حصہ نہیں ہے نا. پھر وہ ادھر بھی آتے ہیں، مصر والی سائڈ پہ بھی آتے ہیں، پھر وہ لبنان والی سائڈ پہ جاتے ہیں. وہ سارے کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں اگر ہم 48 سے لے کر اب تک ان کی ایکسپینشن کو دیکھیں تو یہ 80% کے قریب انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو جغرافیہ تھا اس کے مطابق اپنی وہ انیکسیشن کر لی ہے. ابھی کوئی 25 یا 30% جغرافیہ رہتا ہے جو انہوں نے اس میں شامل کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس وقت اسرائیل کی جو زائنسٹ حکومت ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے آپ دیکھیں نا غزہ کو، اللہ معاف کرے، ہم نے یہی کہہ کے تو ہم نے فلسطینیوں کا غزہ میں بھی بکا دیا ہے. غزہ جو ہے وہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے. ٹھیک بات ہے مکمل طور پہ. نہیں میری دیکھیں نا بات، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، افسوسناک ہے. ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں بطور ریاست پاکستان، بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، مذمت بھی کی، ہم بھی کرتے ہیں. میں تو آپ سے یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو امریکی پالیسی اگر چینج ہوتی ہے تو وہ کیسے یہ سارا سلسلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو ممکن نہیں ہے. چلیں ہم اس کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، باقی ملکوں کے اندر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. مطلب آپ جیسے ایران کا آپ نے کہا کہ وہ تو آپ نے ان کو ان کی اسٹریٹجک الائی بنا دیا. چلے میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ کی ویسے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو، کیونکہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پوری وہ تجارت خراب ہو جائے گی. وہ ایک اور بات ہے، وہ حکمت عملی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا نقصان نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو وہ یہ جوابی حملہ ہو سکتا ہے. اور جوابی حملہ یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ روٹ بند کر دیں گے. آپ وہاں پہ یہ بند کر سکتے ہیں نا، آپ کے نہر سوئز کا راستہ بند کر دیں گے تو کیسے؟ جی بالکل، اس کو آپ وہ تو ان کا وہ ایک بوتل کی طرح ہے کہ اگر وہاں پر ایک ٹرالر لا کے بھی ایران کھڑا کر دے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو یہ ان کا خوف ہو سکتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے حملہ نہیں کرتے. اس کو الائی تو نہیں قرار دے سکتے نا. باقی رہ گئی آپ جو بات کرتے ہیں کہ کویت کی، مصر کی آپ بات کریں، لبنان کی، آپ شام کی بات کریں، آپ وہاں پہ کوئی ایسی چیز کوئی نظر آتی ہے جس سے کوئی ایسا کوئی تبدیلی آ سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے ملکوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہاں سب پر امریکی اڈے موجود ہیں، اور امریکی اڈوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آلریڈی امریکی اڈوں سے سپلائی ہو رہے ہیں ہتھیار، ایک ایک بم، ایک ایک گولی جو فلسطینیوں پر چلائی جا رہی ہے. لبنان میں جو گولہ باری ہو رہی ہے، جو جہاز اڑتے ہیں، جو ان کو پٹرول ملتا ہے، وہ امریکی فراہم کر رہے ہیں. تھوڑا پاکستان کے حوالے سے بات کریں، مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کو چھوڑ دیں کہ جی کہ جو جس کی ہم پہلے آپ نے چونکہ بات کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن باقی اوورال پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی، جو پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ وہ آگے اگر ٹرمپ تو مرشد پاک مطلب رہا ہو جائیں گے اور ہماری حکومت آ جائے گی، یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس وقت پچھلی
ٹرم میں جیتے تھے ٹرمپ صاحب، تو ابھی ٹرمپ صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، تو پاکستان سے ایک شخصیت نے انہیں ٹیلی فون کیا تھا، اور انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا؟ انہوں نے فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے ان کو فون کیا تھا مبارکباد دینے کے لیے، یہ ریکارڈ پر ہے بات آپ، جی، تو انہوں نے، اچھا بائیڈن نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا؟ بائیڈن نے تو عمران خان کا نہیں اٹینڈ میں کیا وہی نا، بات کر رہا ہوں نا کہ بائیڈن نے پاکستان سے آنے والی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، لیکن ٹرمپ نے پاکستان سے جانے والی کال نواز شریف کی اٹینڈ کر لی تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان صاحب کی کتنی حیثیت ہوگی، اور اس وقت حکومت کس کی ہے انہوں یہاں نے پر؟ بلا کے دیکھے نا، وہ اپنے ساتھ بٹھایا، جب وہ آ کے واپس انہوں نے کہا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں ایک اور ورلڈ کپ فتح کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ہے نا، اپنی جگہ پہ ان کے جذبات تو ہیں یہ، لیکن میں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی کے اندر، پاکستان کی جو سیاست کے اندر کوئی اور طرح کی کوئی ایسی کوئی تبدیلی تو رونما نہیں ہو سکتی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکی الیکشن کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی پاشا صاحب، کہ اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اگر تبدیلی ہوتی ہے، ووٹنگ کا عمل جیسے آپ پہلے بات کر چکے شروع ہو گیا، 5 تاریخ کو فل فلیج اس پہ ہو جائے گا، 5 نومبر کو، کیا پاکستان کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے، میں اس وجہ سے تھوڑا سا اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ معاملات ہیں، جو رشیا کے ساتھ معاملات، جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ معاملات ہیں، اور عرب ملکوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی تبدیلی کے بعد، امریکہ کے بعد، اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے، تو کیا پاکستان کو متاثر ہو سکتا ہے اس سے؟ ایک اعتبار سے تو پاکستان ضرور متاثر ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ پرو چائنا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو، یہ تو بڑی سٹیٹڈ اور کلیئر پالیسی ہے، اور امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہم اپنی ٹائز جو ہیں وہ چین کے ساتھ تو بنا چکے ہیں بہت زیادہ کلوز، اور روس کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں اسکویز بھی نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کے جو اس وقت بھی جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ جی کہ وہ وہی لوگ ہیں جن کی وہ حمایت کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ امریکہ اگر جینونلی ہمیں ہاٹ واٹر میں ڈالنا چاہتا تو صرف IMF اگر ہمارے یہ 7 ارب کا قرضہ نہ دیتا، اور اس سے پہلے جو 3 ارب ڈالر کی امداد دی تھی، جی، وہ اگر نہ دیتا تو پاکستان تو ٹہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان تو مطلب اگر اجازت دیں بڑھ گیا تھا معاشی طور پہ، لیکن امریکہ نے ہمیں مجبور بھی کیا کہ یار نہ کرو، یہ چین سے ہٹو، روس کے ساتھ نہیں ہٹا، میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی عمران خان۔ دیکھیں نا، میں تھوڑا سا اختلاف آپ کی اس بات سے کرتے ہوئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا، ٹھیک ہے، امریکہ کے وہاں زیادہ شیئرز ہیں، امریکہ کا زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن پاکستان نے IMF کی شرائط پوری کی تھی۔ انہوں نے بڑی سخت شرائط کے اوپر IMF نے ہمیں پہلے بھی قرضہ دیا تھا، اور اب بھی جو اپروول ہوئی ہے پروگرام کی، آپ کو پتہ کتنی دیر لٹکا رہا ہے سارا سلسلہ، اور جب تک پاکستان نے وہ شرائط پوری نہیں کی، اس وقت تک ہمارے لیے اس قرضے کی اپروول نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کا جو ٹارگٹ ٹیکس ریونیو کا وہ پورا نہیں ہوا، تو آپ منی بجٹ لائیں اس کے اوپر۔ مطلب یہ ہمارے اوپر ہمیں کوئی ریلیف تو نہیں ملا اس سے، وہ تو ہمارا بطور ممبر رائٹ ہے۔ سر، قرض ملنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور امریکہ اگر چاہتا ہمیں ہاٹ واٹر میں کس وجہ سے چاہتا، دیکھیں نا، وہ اس نے پوری کوشش کی، میں تو یہ کہوں گا کہ جی پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان کو یہ قرض اس وجہ سے کہ پاکستان شرائط پوری نہیں کر سکے گا۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے چین کا، سعودی عرب کا، قطر کا۔ ابھی کل قطر کا آپ نے پتہ ہے 3 ارب ڈالر کی اور سرمایہ کاری اس نے اعلان کیا کہ پاکستان کو، سعودی عرب نے کوئی 600 ملین کا کہا کہ جی کہ ہم مزید ڈالر کی سرمایہ کاری 2.2 سے 2.8 تک لے گئے، وہ ٹھیک ہے نا، بلین ڈالر کا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں
اس وجہ سے یہ دیا بطور ممبر، وہ اس کو روک ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں آپ نے بہت پیاری بات کہی امجد اقبال صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت آئی ایم ایف عمران خان صاحب نے ڈرٹی پلے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو آئی ایم ایف نے پاکستان کی تمام چیزیں روک دیں، سسپینڈ کر دیا تھا نا، کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ بریچ کیا تھا۔ اچھا، اور پھر سعودی عرب نے کیا کیا، ترکی نے کیا کیا، چین نے کیا کیا، انہوں نے کہا جب تک آئی ایم ایف راضی نہیں ہوگا ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ ٹھیک بات ہے، ایسا ہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا راضی ہونا جو ہے ہمارے لیے ایک، سر آئی ایم ایف کا راضی ہونا ممبر ملکوں کے لیے ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے جو شرائط، سخت شرائط، میں پھر دہرا رہا ہوں بات، کہ شرائط ہمارے اوپر رکھی تھیں جن کو شاید ہم پورا نہ کر پائیں اس کے خیال میں، لیکن انہی دوست ملکوں کی وجہ سے ہم ان شرائط کو پورا کر سکے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں مل گیا۔ اس میں ہم امریکہ کو کیوں کریڈٹ دیتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے امجد اقبال صاحب کہ دنیا کے جتنے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، لندن کلب، پیرس کلب، ان تمام پر جو ہیجمنی ہے وہ امریکنز کی ہے، اور امریکنز میں لیکن مشروط ہے نا، بات یہ اس کو سمجھیں کہ جب وہ مشروط ہے، ہر ایک کی شرائط ہیں، آپ ممبر ہیں اس کے، آپ کسی ممبر کے رائٹس کو سنب نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک خلاف ورزی کر رہا ہے اس قانون کے، اس ضابطے کی جو بنایا گیا اس کے لیے۔ اصل میں ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان پر چائنا سے ہٹنے کے لیے پالیسی یہی رہے گی جو امریکہ کی اب ہے، لیکن اس پر سختی سے عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی جو امریکی جو شرائط ہیں وہ ٹائٹ ہونی شروع ہو جائیں گی ٹرمپ کے آنے سے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں ان پہ، یعنی جو ہم اس طرح آزاد پھرتے رہتے ہیں، ان میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ پالیسی وہی رہے گی لیکن اس پالیسی پر سختی سے عمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے بہرحال مشکلات تھوڑی سی بڑھیں گی۔ جیسے جو 62 سینیٹرز نے، کانگریس مین نے جو خط لکھا ہے عمران خان کے حوالے سے، تو بائیڈن کی جگہ پر اگر ٹرمپ ہوتا تو پاکستان پر دباؤ بڑھتا۔ نہیں، اس کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا نا وزیر اعظم کو، تو اس کا بھی تو اثر ہوگا نا۔ نہیں، پاکستان کے، معاف کیجئے گا، برا نہ منائیے گا، پاکستان کی اس پارلیمان کے خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں تو ان کے خط کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ہم بائنڈنگ تھوڑی ہے ہمارے لیے۔ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر لیکن اگر امریکی صدر ٹرمپ کوئی الیکشن سٹنٹ آپ اس کو کہہ لیں، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس وقت کیونکہ یہ مسلمان وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ میں بڑے سپورٹرز ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ خط لکھ دیا کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، اس میں لوگ ووٹ دیں گے۔ نہیں، لیکن اگر ٹرمپ ہوا تو ٹرمپ دباؤ ڈال سکتا ہے نا، ٹرمپ کی حکومت۔ ٹرمپ کی بات میں تو یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹرمپ دباؤ ڈال سکتا ہے اس کے حوالے سے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کہ یہ چونکہ میرے ارکان کانگریس نے یہ خط لکھا تھا تو یار کچھ کریں، رکھو، تو اس کے اوپر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے بھی خط لکھا ہے، اس کی ان کی بھی سن لیں۔ یہ تو ہمارے اندرونی معاملات ہیں نا، اس کے اوپر آپ کس قانون ضابطے کے تحت یہ پریشر ہم کے اوپر ڈالیں؟ نہیں، لیکن ہم کئی موقعوں پر امریکہ کا پریشر لیتے رہے ہیں۔ میں نے یہی آپ سے بات کی، کیا ہم آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکی دباؤ کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امجد اقبال صاحب، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو ہم نے 100% امریکی پریشر لیا، اور چین کے ساتھ ہمارا جو اس سے پہلے بھی لیا تھا، آپ مشرف نے بھی لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن سی پیک اس سے پہلے بھی لیا تھا، وہ کیا نام تھا ان کا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی لیا تھا۔ تو یہ ہمارے سی پیک کے معاملات رک گئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا، عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک کے معاملات رک گئے تھے۔ سی پیک کے اندر معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل کسی سے شیئر نہیں کی جائیں گی۔ عمران خان کے دور میں وہ شیئر ہوئی، کی گئی، لیکن میں یہ بات کروں، اب وہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے نا پاکستان کے اندر بھی۔ اچھا چلیں اس پہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بات ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جی کہ کوئی پریشر پاکستان کی حکومت نہیں لے گی، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کے ادارے بھی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے 26ویں ترمیم، اس کے بعد کچھ تھوڑا جو شکوک و شبہات تھے وہ کافی حد تک ہٹ گئے۔ ابھی ایک ترمیم اس میں قانون کے اندر تبدیلی
یہ لائی جا رہی ہے پروسیجرز ایکٹ کے اندر نہیں وہ تو ہے نا ایک تعداد ججوں کی بڑھانے کی، وہ ایک تو ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے ہے، وہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے منظوری دے دی ہے سپریم کورٹ کے اندر ججوں کی تعداد 25 کرنے کی، 23 کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے 25 کی منظوری دی ہے، جی بالکل، وہ اب ایوان میں پیش ہوگا، اس میں منظوری منظور ہو جائے گی جب وہ کمیٹی نے منظوری دے دی، پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی جائے گا، وہاں سے بھی منظوری ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کل قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا، جی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گردی میں ملوث کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی جی بالکل، کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس طرح سے ہو رہی ہے، اس میں ایک بڑی کمزوری، بڑی ویکنس یہ تھی کہ ہمیں جو بھی جس بندے کو آپ گرفتار کرتے ہیں کورٹ اس کو رہائی مل جاتی ہے، اور وہ اور پھر ہمارے سامنے ایک نیا ایک کٹا کھل جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ گیا کہاں، وہ یہ سوچے بغیر کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، کس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ قانون بن جانے سے کچھ دہشت گردی کی اور جو جس طرح سے آپ یہ کہہ سکیں سہولت کاری ہو رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوگی؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 100% ہمارے ادارے جو ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہیں جس انداز میں دہشت گردوں کے ساتھ آمنے سامنے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو ہمارے سیکیورٹی ادارے سلوٹ کے قابل ہیں، لیکن کوئی شک نہیں، جب ان کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کھسی ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے پکڑتے ہیں ان کو، وہ اپنی جانوں کا کئی سال تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، اور وہ پھر عدم ثبوت کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو دہشت گردی ہے امجد اقبال صاحب، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں، پراسیکیوشن کا بھی تو قصور ہے، لیکن صرف اس خالی آپ ان وقت ججوں جو کے اوپر دہشت نہ گردی ہے اور جو دہشت گرد ہیں وہ تمام وہ ہیں جن کو عمران خان نے لا کر یہاں پر بسایا تھا۔ میں یہ کیٹاگوریکلی آپ کے وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو اچھا پاشا صاحب، اس کے اوپر ہم چونکہ جو پوائنٹ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے، مجھے ذرا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد ہم آپ کی یہ بات جاری رہے گی۔ ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے پاشا صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جا سکتی ہے، اور جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو مزید اختیارات دینے کے لیے قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آئیے پاشا صاحب اپنی بات جاری رکھیے۔ امجد اقبال صاحب، یہ جو ہمارے جو 20 سال سے اور اس سے بھی زیادہ عرصے سے جو دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری سیکیورٹی ادارے، فوج ہماری، جی پولیس ہماری رینجرز، یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو امریکہ تک، برطانیہ تک کے اداروں نے یہ مانا ہے، اعتراف کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور کئی جگہوں سے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے دہشت گردوں کی غلاظت سے پاک کیا علاقوں کو، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ سول اداروں کو دی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے سول ادارے جو ہیں وہ موقع فراہم کرتے رہتے ہیں لوز۔ اچھا ویسے میں نے جو آپ سے قانون کی بات کی جس کی، اس قانون کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا ایشو شروع ہو جائے گا کہ جی کہ یہ سیکیورٹی اداروں کو یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی ہے، یعنی 26ویں ترمیم کے اندر جو ایک بہت بڑا اعتراض کیا جا رہا تھا وہ یہ بھی تھا کہ فوج کو اختیارات زیادہ دیے جا رہے ہیں، ملٹری کورٹس، یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ تو نکل گیا نا سارا کچھ۔ تو اب 27ویں ترمیم اس لیے نہیں 27ویں ترمیم نہیں، یہ تو بل ہے، بل میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب وہ کیونکہ حکومت اور حکومتی اتحاد کامیاب نہیں ہو سکا وہ پوائنٹس انکارپوریٹ کرنے میں، تو اب یہ بل لایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل جتنی جلدی پاس ہو، جتنی جلدی یہ انکارپوریٹ ہو، اتنا ہی پاکستان کے لیے، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے اچھا ہوگا۔ اس بل دیکھو آپ،
ہمارے ججز جو ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کرتے. نہیں تو 3 ماہ پھر رکھ کے وہ کیا کریں گے اس کو؟ کیا اگر فیصلہ نہیں ہونا، فیصلہ پھر وہیں پہ رہنا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی چونکہ قائمہ کمیٹی نے تو منظوری دے دی، لیکن لوور جوڈیشری کا کام ہے نا یہ، تو اس کے اوپر یہ سارا ان کا کام ہے، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ کیا اس کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی، کیا ثبوت ٹھیک نہیں ہوتے، کس وجہ سے پھر یہ رہا ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی بھی کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ ثبوت مہیا کرنا ہوتا ہے ان کو سزا دلوانے کے لیے عدالت کو، تو وہ فائلیں تیار صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات، ہمارے جو ججز ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اس کو تسلیم کر لے گی اس ترمیم کو؟ ویسے آپس کی بات ہے، قانون ویسے آپس کی بات ہے. پی ٹی آئی کی اب اوقات کیا رہ گئی ہے اس کے تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے کی؟ کوئی اوقات ہے؟ پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا تو 26 ترمیم ہو گئی نا، ہو گئی نا. اسی طرح بیٹھے رہے، سارا انہوں نے انپٹ دیا اس میں. نہیں لیکن انہوں نے ووٹ تو نہیں دیا نا. ووٹ نہیں دیا، اس کا لیکن مطلب انہوں یہ نے ہے اس کے بیٹھ کے سارا کچھ وہ جو جتنی اس میں آئی مسودہ جو تھا 10 میٹنگیں ہوئی ہیں، اس میں 9 میں وہ شریک رہے ہیں، لیکن 10ویں سے انہوں نے انکار اس لیے کر دیا کہ جو طریقے انتشار کے. اچھا اس میں تھوڑا سا اس کو کیا کہیں گے آپ کہ جی کہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے جس طرح کہا کہ ووٹ نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم اس کا ترمیم کو تسلیم بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کمیٹی بنی جس نے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا، اس کمیٹی میں بھی وہ اپنے نام دیے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں بائیکاٹ کیا. ابھی اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے اس میں 2 نام دے دیے انہوں نے، اپنے قومی اسمبلی سے بھی دے دیا اور سینٹ سے بھی دے دیا، لیکن وہ تسلیم پھر بھی نہیں کر رہے. اچھا میں امجد اقبال صاحب بالکل کلیئر ہوں، میں بالکل، مجھے ایسے کلیئرٹی ہے جیسے مجھے یہ کلیئرٹی ہے کہ امجد اقبال صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کلیئرٹی ہے کہ تحریک انصاف ملک میں ہر انتشاری قوت ہر وہ کام کرے گی جس سے انتشار پھیلے، اور یہ اس انتشاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ تحریک انصاف بذات خود انتشار کا میرا خیال ہے کہ زبانی انتشار کرتے ہیں. باقی تو دیکھیں نا، ابھی یہ سارا سلسلہ انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے ڈی چوک میں، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کروا لیں. 26ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ہو گئی اور ساتھ بھی بیٹھے رہے، انکار بھی کیا وہ زبانی. پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی جو جوڈیشل کمیشن میں بھی نام چلے گئے، ججز کمیٹی میں بھی نام چلے گئے، ہر چیز تو اپنی جگہ وہ ساتھ کرتے بھی جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں انتشاری ہے، مجھے تو نہیں لگتا یہ صرف وہ سیاست نہ کرے، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں کیا کریں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 10 میں سے 9 میٹنگوں میں وہ ساتھ تھے، مسودے پر اتفاق کیا، پریس کانفرنس کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتفاق ہو گیا، انہوں نے کہا لیکن ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ جو مسودہ پیش ہوا اور جو امینڈمنٹ اپروو ہوئی ہے انہی کی مرضی سے ہوئی ہے، تو پھر میری بات تو صحیح ہو گئی نا. نہیں میں نے تو کہ وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے انتشار پیدا ہو، یعنی جو امینڈمنٹ. اپوزیشن کا کام یہ تھوڑا بہت شور شرابہ کرنا تو ہوتا ہی ہے. نہیں، شور شرابہ اور چیز ہے، یہ شور شرابہ نہیں کرتے. شور شرابہ تو مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں لیکن وہ انتشار نہیں کرتے. شور شرابہ جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں لیکن وہ انتشار نہیں پھیلاتے. ابھی مجھے بتائیے گا کہ جی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم ایک نئی احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں. وہ تحریک کیسے ہو سکتی ہے اور کس لیول پہ ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا تو کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ تحریک انصاف جو اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو انتشار کا شکار بنانے میں کامیاب ہے، لیکن وہ خود بھی انتشار کا شکار ہو چکی ہے. اور اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ لاہور میں ان کو جلسہ کرنے کے لیے، لاہور میں سٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو کے پی کے سے بندے لانے پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز اور آخری، چونکہ وقت بہت کم ہے، کہ اس وقت پاکستان جس پوزیشن پر ہے، میں مالی طور پر، معاشی طور پر بات کر رہا ہوں، اور وزیر اعظم کا دورہ جو حالیہ جو ابھی کر کے آئے ہیں سعودی عرب کا اور قطر کا، اس کے بعد آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے اور اس سے پہلی جو ہماری وہ سوا سال کی حکومت تھی، انہوں نے پاکستان کو نگران اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں گند جو پھیلایا ہوا تھا، غلاظت جو پھیلائی ہوئی تھی،
معاشی طور پر بھی اب وہ ختم ہو گئی اس کو ختم کر دیا ہے. اب آگے کی بات لیکن اب بھی یہ جو جتنی ہمیں پازیٹیو خبریں مل رہی ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ان میں شک کیا ہے؟ شک ان میں یہ ہے کہ اعداد و شمار میں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر طرف ہرا ہرا ہے, شیر بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں, لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ ابھی تک حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے, قوت خرید میں کمی ہے, مہنگائی ہے, بجلی اور گیس کے معاملات ہیں. بجلی کے معاملات بھی وہ کہہ رہے ہیں طے ہو رہے ہیں, کچھ ہو گئے ہیں, کچھ ہو جائیں گے, اور یہ کمی آ جائے گی. کوئی کمی نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے. یہ مہنگائی بھی وہ کہتے ہیں 26% سے ابھی جو پچھلے جو 4 ماہ پہلے اس مالی سال کے اس میں یہ تقریباً 8% کے اوپر ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. مہنگائی ہمیشہ سے وہی ادارہ شماریات ہے پاکستان کا, وہی دیتا ہے اعداد و شمار. لیکن غیر جانبدار ادارہ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. 7% کہا ہے نا کہ 7% نہیں, اب 4 ماہ کا جو نیا ڈیٹا آیا اس کے مطابق 8 پوائنٹ کچھ ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 ماہ عملاً تو نظر نہیں آ پچھلے رہی. سال اس عرصے میں تقریباً 27%. ٹھیک ہے, عملاً جو ہے فیلڈ کے اندر تو مہنگائی ویسے کی ویسی ہے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اسی بلندی پر ہیں, بجلی کے نرخ وہی ہیں قابل برداشت, گیس کے نرخ ابھی وہی. تو یہ شروع نہیں نہ ہوئے سارے پروجیکٹ جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کی جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ابھی قطر نے کہا لگایا کہ $3 ارب کی, اور سعودی عرب کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, وہ ابھی تو آئے گی نا. یہ سب گمکس ہیں, یہ سب وہ ہیں جس کو کہتے ہیں دیکھنے کی باتیں ہیں. ان کے عملی اثرات ابھی ہنوز دلی دورست. ہمیں اس جو اچھے اقدامات صاحب ٹائم کم ہے, میں پھر بار بار بات کروں, ورنہ میں یہ آپ سے پوچھتا کہ دلی دورست کیوں ہے. ابھی جب آپ سے IMF یہ بات کر رہا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس کلیکشن اپنے ٹارگٹ کے مطابق نہیں کی, تو میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت. کیسے ٹیکس اگر ٹیکس حکومت نے دینے ہیں؟ نہیں, ٹیکس کلیکٹ حکومت نے کر رہے ہیں. کس سے؟ عوام سے. تو عوام دیتی ہے ٹیکس. اچھا دیکھیں, یہ ناکامی حکومت کی ہے نا. دیکھیں سب سے بڑا شعبہ جو تھا یہ تاجروں کا تھا. حکومت نے تاجر دوست ایک اسکیم شروع کی, وہ مکمل طور پر ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد اس حکومت نے ایک اسی طرح کی اسکیم شروع کی, اس میں بری طرح حکومت ہماری ناکام ہوئی ہے. تو ٹیکس کوئی بھی خوشی سے پاکستان میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے اس دفعہ فائلر کی تعداد تو دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. فائلر ہونا بالکل اور چیز ہے, ٹیکس دینا اور چلو چیز ہے. کچھ نہ کچھ وہ دیں گے نا. اب وہ پائپ لائن میں آ جاتے ہیں لوگ, ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں, تو پھر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, ہنوز دلی دور ہے, بہت دور ہے ابھی یہ, اللہ تعالیٰ پازیٹیو اثرات بہتر کرے. اور ناظرین, آپ نے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی باتیں سنی. بڑی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام کے لیے دلی دور نہیں ہوگی. میں تو بڑا پر امید ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ عوام کے لیے, جو جتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے. یہاں پہ اگر روزگار کے مواقع ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا, مہنگائی میں کمی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا, معیشت مستحکم ہوگی, سیاسی استحکام ہوگا, تو یہ سارا کچھ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اگر کسی بھی جماعت نے, کسی گروہ نے, کسی اور آپ کہہ لیے کہ کسی جتھے نے یہ کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ہوگا. عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیسے ہم آگے ملک کو لے جا سکتے ہیں, کیسے ہم مل کر چل سکتے ہیں. تھوڑا سا ذہنی طور پر ہمیں اس بات کا اندازہ بھی کرنا چاہیے اور اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.